الله الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حاضرین محترم، ناظرین مکرم، کتاب التوحید کا 40واں باب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پر مشتمل ہے. اس آیت کی تفسیر اور اس کے ضمن میں شرک کی بعض قسموں کا بیان انشاءاللہ ہمارے درس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 اور 22 میں پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو، اپنے اس پیدا کرنے والے کی بندگی کرو، اپنے اس خالق اور رازق کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. یہ قرآن مجید میں پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم فرمایا ہے. قرآن مجید کی جو ترتیب ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. یہ پہلا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو توحید عبادت کے تعلق سے، کہ بندگی صرف اپنے رب کی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا وہی ہے، نعمتوں سے نوازنے والا وہی ہے. اور اس کا تم کو اقرار بھی ہے، کہا اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. گویا بندگی پیدا کرنے والے کا حق ہے. اگر تم یہ مانتے ہو کہ پیدا تم کو اللہ نے کیا اور تمہاری پیدائش میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا، تو بندگی صرف اللہ کے لیے ہی کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تب شرک سے بچو گے کہ بندگی خالق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. یہ بات جب سمجھو گے تب شرک سے بچ جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی اور مزید تفصیلات بتائی. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھاون بنایا جس پہ تم آباد ہو، کل کارخانے کھولتے ہو، مکانات بناتے ہو، زمین دوز ٹرینیں چلاتے ہو انڈر گراؤنڈ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھاون بنا دیا، جیسے چاہتے ہو استعمال کرو. اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، اور آسمان سے اللہ نے بارش کے ذریعے تمہارے لیے روزی کا سامان فرمایا. بہت سے پھلوں سے تم کو روزی ملتی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، یہی عنوان ہے باب کا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ کے لیے انداد مت بناؤ. انداد ند کی جمع، شبیہ اور نظیر، اللہ کے ہم مثل، اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ اور اس کی پرستش نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو. وانتم تعلمون، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کو پیدا اللہ نے کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، روزی کا سامان اللہ نے فرمایا. یہ سب کچھ تم جانتے ہو. اور الحمدللہ مکہ والوں کے اقرار کو ان چیزوں کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے. یہ سب جاننے بوجھنے کے باوجود بھی تم نے دوسروں کو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو، ان کی بزرگی سے متاثر ہو کر غلو کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم نے اللہ کا ہمسر گردانا، اور ان کے لیے تم بندگی بجا لانے لگے، نظر و نیاز چڑھانے لگے، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگے. غرض ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی ربوبیت کو، جو بلا شرکت غیر مشرکین مکہ بھی اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو اللہ نے ربوبیت کو، جس کا اقرار مکے والوں کا تھا، الوہیت کے لیے، توحید عبادت کے لیے جس کا وہ انکار کرتے تھے، دلیل بنایا. اور یہ زبردست استدلال ہے قرآن مجید کا. اللہ کی توحید کو کہ اللہ بندگی میں اکیلا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ زبردست استدلال ہے اور سب سے مضبوط استدلال ہے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کو، جو مشرکین مکہ اقرار کرتے تھے، اس اقرار کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی دلیل بنایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین خالق ہے، رازق ہے، اور اس پر تمہارا ایمان اور یقین ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم بندگی صرف اللہ کے لیے کرو. تو توحید ربوبیت کے اقرار کو اللہ نے توحید عبادت کے لیے دلیل بنایا جس کا مشرکین انکار کرتے تھے. اب اندادن کا آپ نے معنی سنا کہ اندادہ ند کی جمع ہے. ند کا لغوی معنی ہوتا ہے شبیہ، شریک، مثیل، نظیر، مشابہ، ہمسر، ہم مثل، ہم پلہ، جو بھی معنی کیجیے.
ابن ابی حاتم کے حوالے سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے انداد کی تفسیر کی ہے کہ الانداد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الانداد الشرک، انداد کا مطلب ہے شرک، انداد سے مراد ہے شرک، اس کو تفسیر بالمراد کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کا کسی کو ند بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، ہم پلہ بناتے ہیں تو شرک کرتے ہیں نا۔ ویسے انداد ند کی جمع، ند کا معنی شریک، نظیر اس جیسا، کسی کے جیسا، اگر فلاں فلاں کے جیسا ہے، فلاں فلاں کے ہم پلہ ہے تو کہتے ہیں فلاں فلاں کا نظیر ہے، یہ انداد ہے، تم اس کے ند ہو، تم اس کے ند ہو یعنی تم اس کے مثل ہو، تم اس کے جیسے ہو، تو ند کے معنی مثل، جیسا، نظیر، ہم پلہ۔ لیکن جو لوگ اللہ کے علاوہ کو اللہ کا ہم پلہ قرار دیتے وہ تو شرک ہی کرتے نا، تو مرادی معنی تو وہی شرک ہے۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انداد کا معنی شرک کہا، یہ تفسیر بالمراد ہوئی۔ اور اگر انداد کا معنی ہم کہیں کہ شرکاء، نظراء، ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں نظیر کو، شبیہ کو، تو یہ تفسیر بالمعنی ہوا کہ اس لفظ کا جو لغوی معنی ہے عربی زبان میں وہ معنی ہوا۔ بہرحال شرک کیا ہے؟ شرک اکبر کو بھی شامل ہے، اور شرک کا لفظ شرک اصغر کو بھی شامل ہے۔ اور یہاں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، شرک اصغر کی قبیل سے ہے، لیکن سلف صالحین شرک اصغر کی قباحت اور شناعت کو اور اس کی مذمت کو بیان کرتے تھے ان آیتوں کے ذریعے جو شرک اکبر کے تعلق سے آئی ہے، کیونکہ بہرحال شرک تو ہے۔ تو فرماتے ہیں ریاکاری کے تعلق سے جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، جس کو شرک السرائر، نیت کا شرک، پوشیدہ شرک کہا گیا ہے، جس کو شرک خفی کہا گیا ہے، کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاتٍ سَوْدَاء فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انداز کے معنی شرک، اور شرک چوٹی کی آہٹ یا چوٹی کی چھال یا چوٹی کے ریگنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی کالے پتھر پر غور کیجیے۔ ایک تو چوٹی اگر چلے تو شاید ہی اس کا اثر دکھنے میں آئے، الا یہ کہ کسی گیلی جگہ سے چلی ہو تو اس کا اثر دیوار پہ نظر آتا ہے، اور اگر دیوار کالی ہو اور رات بھی تاریک ہو اور اس میں آپ کو کہا جائے تلاش ہو اس کا اثر نشان، تو کبھی نشان نہیں مل سکتا۔ کتنی باریک چیز ہے، چکنے کالے پتھر پر، کیونکہ اگر سفید پتھر پر چوٹی چلے، سفید دیوار پہ چلے تو اس کا اثر دکھتا ہے، لائٹ جلاؤ تو دکھتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں دیکھو گے سفید پہ بھی نہیں دکھے گا۔ تو دیکھیے بات کتنی اہم ہو رہی ہے کہ چوٹی کے چلنے کا اثر، دبیب چوٹی کے چلنے کو نہیں، اس کا جو فعل ہے چلنا، واکنگ ہے اس کی، یہ نہیں، اس کے چلنے کا اثر جو نشان پڑتا ہے کالے پتھر پر، علی صفات سودا، کالے چکنے پتھر پر، فی ظلمۃ اللیل، رات کے اندھیرے میں کتنا باریک ہوگا۔ کہا کہ شرک اس سے زیادہ باریک ہے، یعنی ریاکاری۔ اور اسی لیے بعض سلف کہتے تھے کہ جتنا مجھ کو اپنے نفس کے ساتھ اخلاص کے معاملے میں جہاد کرنا پڑا، اتنا جہاد نفس کے ساتھ کسی اور معاملے میں نہیں کرنا پڑا۔ ما جاہدت نفسی مجاہدتہا علی الاخلاص۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو شرک جلی سے، شرک خفی سے بچائے، اور شرک اکبر کی بھی تمام صورتوں سے بچائے۔ اس کے بعد مزید تفصیل بتاتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ کہ کوئی کہے وہ ان تقول، فرما رہے کہ تم یہ کہو، جیسے شرک کی صورتوں کو واضح کر رہے ہیں، واللہ و حیاتک یا فلاں، واللہ و حیاتک یا فلاں، یا وہ حیاتک یا فلانا، وہ حیاتی، اور آگے مزید جملے ہیں، ولولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص ولولا البط فی الدار لاتى اللصوص الی آخر قولہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ واللہ و حیاتک یا فلاں، قسم اللہ کی اور قسم تیری زندگی کی اے فلاں یا اے فلانا، یہ شرک ہوا۔ اگر کسی نے کہا کہ قسم اللہ کی اور قسم تیری زندگی کی، شرک دو طرح سے ہوا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، اور اس میں بھی کہا واللہ و حیاتی، قسم اللہ کی وہ حیاتی کا، اور تمہاری زندگی کی قسم، تو غیر اللہ کی قسم کھائی تو یہ شرک۔ دوسرے کے واو کے ذریعے اللہ کو اور بندے کو جوڑ دیا۔ واو جمع کو چاہتا ہے اور شرکت کو چاہتا ہے، مساوات کو چاہتا ہے۔ واو شرکت کو اور مساوات کو چاہتا ہے، اللہ کی قسم اور تمہاری قسم، تو اللہ کو اور بندے کو جوڑ دیا، یہ بھی شرک ہوا۔ تو دو طرح کا شرک پایا گیا، غیر اللہ کی قسم کھایا اور دوسرے واو کے ذریعے اللہ کے ساتھ جوڑا۔ اگر صرف یہ کہتا وہ حیاتی، قسم میری زندگی کی، تو یہ شرک ہوتا ایک نوعیت سے کہ غیر اللہ کی قسم کھائی گئی۔ اپنی زندگی کی قسم کھانا، اپنے باپ کی زندگی کی قسم کھانا، کسی کی بھی کھاؤ، غیر اللہ کی قسم کھاتے تو شرک ہوا، مگر ایک پہلو سے۔ لیکن اگر کسی نے کہا واللہ و حیاتک یا فلاں، اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم ہے فلاں، تو یہ دو اعتبار سے شرک ہوا، غیر اللہ کی قسم کھانے کے اعتبار سے شرک،
اور اللہ کی قسم کے ساتھ غیر اللہ کی جوڑنے کے اعتبار سے شرک۔ اسی طریقے سے کہ لولا کلیبۃ ھذا یا لولا کلبۃ ھذا، اگر اس کا کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں تو چور آ جاتا۔ لولا البط فی الدار لأتی اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہیں ہوتا تو گھر میں چور آ جاتا ہے۔ عام طریقے سے جب رات کے اندھیرے میں چور آتا ہے، اجنبی کو جب کتا دیکھتا ہے اور کتا جگا ہوا ہو تو آواز لگاتا ہے، بھوکتا ہے، دوڑتا ہے اس کے، اہل محلہ جگ جاتے ہیں۔ بڑے مالدار لوگ گھر میں کتا بھی پالتے ہیں، اسی لیے ان کا کوئی شوق ہوگا تو میں نہیں جانتا، بہت سے شوق ہو سکتے ہیں، لیکن گھر کی پہرے داری کے لیے کتا رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بطخ کی فطرت بھی یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی آوے رات میں تو وہ آواز لگاتا ہے، اور گھر والے جگتے ہیں اس کی آواز پر، اور چور آہٹ محسوس کرتا ہے کہ جگ گئے لوگ تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن یہ بھی تو عین ممکن تھا اور ہوتا بھی ہے کہ کتا سویا رہا، بطخ بھی رات کے کسی حصے میں سو گیا، اور چور آیا چوری کر کے چلا گیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوئی، آپ کا سامان چوری ہونے سے بچ گیا، اللہ کا فضل تھا۔ لیکن آپ نے سبب کو یاد رکھا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، کدھر سے بھی کوئی سانپ بچھو آ کر کے آپ کے بستر پر آپ کو ڈنک لگا سکتا تھا۔ وہ اللہ ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے سامان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب کی طرف رخ نہ کرنا، توجہ نہ کرنا اللہ کی طرف، یہ شرک ہے، یہ انداز بنانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کتا نہ ہوتا یا بطخ نہ ہوتا تو گھر میں چوری ہو جاتی، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ لا إله إلا الله قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی۔ ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں، اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں۔ ہر جمعہ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ذہانت سے بھری سوچ و فکر، جہیز کا مطالبہ اسلامی نقطہ نظر سے کہاں تک صحیح ہے؟ عالم عرب اور عالم اسلام اس سے ناشنا ہے۔ شادی جو ہے سادی ہے، اسے سادی رہنے دینی چاہیے۔ کم خرچ میں بلا اسراف کی ہونی چاہیے، اس سے ہماری معاشرت کمزور ہوتی ہے۔ دانش مندی سے بھری تعلیمات، یتیم خانے، دینی مدارس اور طلب پہلو ہے، یتیموں کی کفالت کی جائے، پاکیزگی سے بھری گفتگو، ہر آدمی، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا اپنے یتیموں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے۔ مسلمانوں کے ہم مال کی کمی نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ مدد کریں۔ کوئی بھی آدمی مجبور ہے تو اس کی مدد کرنا تو مسلمان کی ذمہ داری۔ رہیے عالموں کی صحبت میں تاکہ زندگی کا لمحہ لمحہ ہو خوشنما۔ مجلس علماء ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسے کیسے دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔
جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات، الجھنے۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے قبل ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال پڑھ رہے تھے، جس میں انہوں نے شرک اصغر کو واضح کیا ہے، شرک اصغر کی کئی مثال دی ہے، جس میں اس مثال پر آ کے رکے تھے آپ کے ساتھ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کا کتا نہ ہوتا، فلاں کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں چور آ جاتا۔ کتے کا چیخنا، بطخ کا آواز لگانا، یہ ایک ظاہری سبب ہے۔ عام طریقے سے جب رات کے اندھیرے میں چور آتا ہے، اجنبی کو جب کتا دیکھتا ہے اور کتا جگا ہوا ہو تو آواز لگاتا ہے، بھوکتا ہے، دوڑتا ہے اس کے، اہل محلہ جگ جاتے ہیں۔ بڑے مالدار لوگ گھر میں کتا بھی پالتے ہیں، اسی لیے ان کا کوئی شوق ہوگا تو میں نہیں جانتا، بہت سے شوق ہو سکتے ہیں، لیکن گھر کی پہرے داری کے لیے کتا رکھتے ہیں۔ اسی طریقہ سے بطخ کی فطرت بھی یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی آوے رات میں تو وہ آواز لگاتا ہے، اور گھر والے جگتے ہیں اس کی آواز پر، اور چور آہٹ محسوس کرتا ہے کہ جگ گئے لوگ تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن یہ بھی تو عین ممکن تھا اور ہوتا بھی ہے کہ کتا سویا رہا، بطخ بھی رات کے کسی حصے میں سو گیا اور چور آیا چوری کر کے چلا گیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوئی، آپ کا سامان چوری ہونے سے بچ گیا، اللہ کا فضل تھا۔ لیکن آپ نے سبب کو یاد رکھا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، کدھر سے بھی کوئی سانپ بچھو آ کر کے آپ کے بستر پر آپ کو ڈنک لگا سکتا تھا۔ وہ اللہ ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے سامان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب کی طرف رخ نہ کرنا، توجہ نہ کرنا اللہ کی طرف، یہ شرک ہے، یہ انداز بنانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کتا نہ ہوتا یا بطخ نہ ہوتا تو گھر میں چوری ہو جاتی، یہ شرکیہ جملہ ہے، حالانکہ ہے ظاہر سبب، لیکن آپ یہ بولیں تو اللہ رب العالمین کو اپنے دل میں رکھے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں چوری نہیں ہوئی۔ عین وقت میں جب چور داخل ہو رہا تھا کہ میرے گھر کا کتا بھونکنے لگا، میں اٹھ گیا، اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے کسی کا یہ کہنا کہ ماشاء اللہ و شاء فلاں، اگر اللہ چاہے اور فلاں چاہے، اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ واو کا لفظ بھی شرکت کو چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ شرکیہ لفظ ہے۔ آپ نے چاہنے میں مخلوق کو اللہ کے برابر کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارا چاہنا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کا چاہنا، تمہاری چاہت اور اللہ کی چاہت بالکل برابر ہے، قسم اللہ کی شرک اکبر ہوگا۔ یا کوئی کہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے، اگر آپ چاہیے گا تو ہو ہی جائے گا، تو یہ تو اور اس سے بھی بڑی بات ہوئی کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں کا مطلب برابری تھی، اور اب تو آپ غیر اللہ کو کہا کہ وہ زیادہ چاہے گا، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہی کا چاہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سبب ہے، تو بھی آپ کو واو کے ذریعے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیے تو میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ نہیں کہنا تھا۔ آپ کہتے اللہ چاہے پھر آپ چاہیے تو بات جائز ہوتی، قابل قبول ہوتی، لیکن جب آپ نے واو کے ذریعے بیان کیا تو یہ شرک ہو گیا۔ لولا اللہ و فلاں، اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، پھر فلاں کو آپ نے جوڑا۔ یہ فلاں کو کیوں ملاتے ہو اس میں؟ وہ کہتے کہ فلاں کو کیوں ملاتے ہو، لا تجعل فلاں، یہ سب شرک کی قسمیں۔ اگر چاہتے ہو کہ توحید خالص ہو تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرو جس سے جناب باری تعالیٰ میں گستاخی ہوتی ہو اور شرک ہوتا ہو۔ اس کے بعد اسی باب میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کے اندر ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے ہے، جس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے اور امام حاکم نے بھی یہ روایت مستدرک میں ذکر کی ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، لیکن حدیث ترمذی شریف میں اور دوسری جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمر بن خطاب سے، ان کے صاحبزادے عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ کفر نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ میں آپ اپنی قسم کھائیں، باپ دادا کی قسم کھائیں، بیوی اور بیٹی کی قسم کھائیں، کسی بھی بڑی سے بڑی مخلوق کی قسم کھائیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتے ہیں، کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ غیر اللہ کی قسم ہوئی۔ اللہ کے نام اور صفت کی قسم کھانی چاہیے، اگر قسم کھانا ضروری ہو تو اللہ کے نام اور صفت کی قسم کھانی چاہیے، جیسے بے عزت اللہ، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ کی رحمت کی قسم، یہ سب صفت ہے، رحمت، مغفرت، قدرت، تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم کھائی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کی اگر قسم کھاتے ہیں، کسی کی بھی کھائیں، رسول کی قسم، اللہ، کعبہ کی قسم، اگر یہ قسم بھی آپ کھاتے ہیں یہ شرک ہے۔
صرف اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی قسم کھائی جائے گی کہ فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ قسم کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مقصود ہوتا ہے اپنی بات کی تصدیق اور تائید اور تاکید ایسی ہستی کو پیش کر کر جو بڑی عظمت والی اللہ عظیم کا نام لے کر آپ قسم کھاتے ہیں۔ الفاظ مخصوص ہے باللہ واللہ و تاللہ۔ عرب کہتے ہیں واللہ تو واو قسم کے لیے، باللہ تاللہ واو با تا یہ حروف قسم ہے۔ ہمارے ہاں قسم بولتے اللہ کی قسم۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ کی جس نے بھی قسم کھائی اس نے شرک کیا، گویا کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں جس غیر کی قسم کھا رہا ہے اس کو معظم سمجھا، اس لیے اس نے اس کی قسم کھائی اور اس کو معظم ہستی سمجھ کر کے پیش کیا تاکہ سامنے والا ہماری بات کو مان لے گا۔ تو یہ جو آپ نے غیر اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھا، اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اپنی بات کی تاکید کے لیے غیر کی عظمت کو آپ نے پیش کیا، یہ اللہ کی عظمت سے ٹکراتی ہے، اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک قرار دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک اثر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، انتہائی قیمتی اثر ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لأن احلف باللہ کاذبا احب الی من احلف بغیرہ صادقا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا مجھ کو زیادہ پسند ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے کے مقابلے میں۔ مقابلے کی بات ہو رہی، حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے، جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیوں گناہ کبیرہ کریں گے؟ کیوں جھوٹی قسم کھائیں گے؟ عام اچھا آدمی، نیک آدمی، دیندار آدمی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ بہت سارے لوگ کی جائے کہ وہ صحابی تھے، اگرچہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن کیوں جھوٹی قسم کھائیں گے؟ تو نہ جھوٹی قسم کھانا ان کو گوارا ہے اور نہ غیر اللہ کی قسم جائز ہے۔ تو یہاں پر احب کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں اور وہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نہ جھوٹی قسم کو پسند کرتے تھے اور غیر اللہ کی قسم تو خیر شرک ہی ہے۔ یہاں پر اسم تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہے، اسم تفضیل کا قاعدہ ہے، یہی گرامر ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر یہ کہیں کہ فلاں فلاں سے اچھا ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، کہے کہ محمد افضل من احمد، محمد افضل احمد سے زیادہ اچھا ہے، مطلب اچھائی دونوں میں ہے لیکن محمد میں اچھائی زیادہ۔ تو ایک ہوتا ہے مفضل، ایک ہوتا ہے مفضل علیہ، جس کو فضیلت دے رہے ہیں آپ اور جس پر پڑھا رہے ہیں اس کو، تو دونوں میں بھلائی ہوتی ہے لیکن ایک میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل اسم تفضیل کا فائدہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مفضل میں ہوتا ہے، مفضل علیہ میں نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت خیر مستقرا و احسن مقیلا، جنت والے بہترین مقام میں ہوں گے اور سب سے اچھے لیٹنے کی جگہ میں ہوں گے، سب سے اچھے لیٹنے کی جگہ میں ہوں گے۔ کیا جہنمی بھی اچھی جگہ میں ہوں گے کہ جنتی سب سے اچھی جگہ میں ہوں گے؟ جہنمی کے یہاں کوئی اچھی جگہ ہوگی ہی نہیں۔ تو یہاں پر احسن جہنمیوں کے مقابلے میں نہیں، جہنمیوں کے یہاں تو کوئی بھی اچھائی نہیں، تو یہاں صرف جنتیوں میں بھلائی۔ اور یہاں ماشاء اللہ نہ یہ اچھا ہے غیر اللہ کی قسم کھانا اور نہ ہی جھوٹی قسم کھانا، لیکن تقابل اگر کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم بہت سنگین ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانے کے مقابلے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانے کی۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تو یہ شرک نہیں ہوا، گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دو اعتبار سے گناہ لگتا ہے، ایک تو جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرے قسم کا مقصد تھا اللہ کی تعظیم۔ آپ اللہ کی تعظیم کے لیے اللہ کا نام پیش کیے لیکن جھوٹی قسم پر اللہ کا نام پیش کیے، تو یہ تعظیم ہوئی کہ اللہ کی تنقیص ہوئی؟ جھوٹ کے لیے اللہ کو پیش کیے۔ علماء نے کہا کہ یہ یمین غموس ہے، انتہائی سنگین قسم ہے، جو قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبوتی ہے، جہنم میں ڈبوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے، اگرچہ وہ سچا ہو لیکن شرک ہے، تو شرک تو دگنا نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا یا اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے گناہ کبیرہ کے مقابلے۔ تو شرک اکبر تو اکبر ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین ہے کہ عام گناہ کبیرہ کا موازنہ شرک سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے حضرت ابن مسعود نے یہ بات کہی کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ پسندیدہ ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے کے مقابلے میں۔ حالانکہ دونوں ہی حرام ہیں لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے یمین غموس ہے، انتہائی درجہ گناہ ہے، لیکن انتہائی درجے کا سنگین گناہ ہونے کے باوجود بھی شرک سے کمتر ہے، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخشے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پاس
سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو درا حال ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا میں اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا بھی داخل ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ساری حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد پھر بھی تم شرک کرتے ہو، اللہ کے لیے ند بناتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی جملہ نہ بولیں جو ہمارے لیے شرک کا باعث ہو اور یہ ہو۔ اگر علم نہ ہو، لا علمی ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کو سمجھاؤ، لیکن اب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے فلاں نہ ہوتا، اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اللہ اوپر میرے لیے نیچے، آپ اس طرح کی اگر جو باتیں کرتے ہیں تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا